اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وبناته وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: بعثت معلما. قابل احترام معزز و مکرم حاضرین کرام، محترمہ و مکرمہ بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معلم بنا کر بھیجا. ہر نبی معلم ہوتا ہے. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، یہ عقیدے کی بات ہے. اس عقیدے پر پختگی اختیار کرنی چاہیے. ذرا برابر بھی اس عقیدے میں کمزوری جو ہے وہ ایمان کے خاتمے کا سبب ہے. ہر نبی اللہ کی طرف سے معلم بن کر آتا ہے، پڑھانے والا بن کے آتا ہے. دنیا میں پڑھنے والا بن کر نہیں آتا. نبی کا منصب کیا ہے؟ پڑھانے کا، پڑھنے کا نہیں ہے. جو ساتھی کورس کر رہے ہیں، یہ بھی ختم نبوت کے نکات میں ایک نقطہ ہے کہ نبی کبھی کسی انسان سے نہیں پڑھتا. اللہ نبیوں کو پڑھانے کا خود اہتمام فرماتے ہیں. جو آدمی انسانوں سے پڑھے وہ نبی نہیں ہو سکتا. جو متعلم بن جائے وہ نبوت کے منصب کا اہل نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کیا پڑھانے کے لیے آئے ہیں. نبی کی تعلیم کا بنیادی مقصد دنیا سے جہالت کو دور کرنا. جہالت کس چیز کا نام ہے؟ جہالت نام ہے اپنی مرضیوں کے مطابق زندگی گزارنا. اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرنی، اس کے احکامات کو قبول نہ کرنا، اور اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہوئے مذہبی بنیادوں پر خواہشات، دنیاوی بنیادوں پر خواہشات فیصلے کرنے. وہ اپنی خواہشات کے مطابق تمام اعمال زندگی کے جب آدمی کے اپنی ذاتی خواہشات و آراء سے ہوں گے، وہ یقینی بات ہے اللہ کے احکامات سے ٹکرائیں گے، تو اس میں نافرمانی کی وجہ سے جہالت بڑھتی جائے گی، اس میں ظلمت بڑھتی جائے گی، اور وہاں نور یا روشنی نہیں ملے گی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے. اللہ پاک نے جو آپ پر وحی نازل فرمائی، اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر نور پھیلایا، ہدایت پھیلائی، ظلمتوں کو ختم کیا، علم کو پھیلایا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کے حاصل کرنے میں خلوص کی ضرورت ہے. اگر آدمی کسی چیز کو خلوص کے ساتھ حاصل نہیں کرتا تو اس کا جو اجر اس کو ملنا ہے وہ نہیں ملے گا، اس سے محروم ہو جائے گا. آج جو 2-3 حدیثیں میں نے عرض کرنی ہے، وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی تھوڑی بات اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم پھیلانے کا مقصد اللہ کی رضا اور مخلوق کو گمراہی سے بچا کر جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لگانا. گمراہی سے ہٹا کے، ظلمتوں سے نکال کر، جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پر، بخشش کے راستے پر، اللہ کی رضا کے راستے پر لگانا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور علم کا پھیلانے کا مقصد اولی ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، اب یہاں تھوڑی سمجھ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص ایسا علم سیکھے جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اس کی غرض صرف یہ ہو کہ وہ اس کے ذریعے دنیا کا مال اور دنیا کی عزت حاصل کرے، وہ شخص قیامت کے دن جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا.
دین کے علم میں اور دنیاوی فنون جس کو علوم عصریہ و جدیدہ کہتے ہیں، ان میں واضح فرق یہ ہے کہ ان کے حصول کا مقصد صرف اور صرف دنیا بنانا ہے، بڑا بننا ہے، گریڈ حاصل کرنا، اوپر جانا، مرتبے حاصل کرنا، ایسی ایسی ڈگریاں حاصل کرنا جن کے ذریعے سے تنخواہ بہت ملے، مال بہت جمع ہو جائے، وسائل آدمی کے قابو میں آ جائیں۔ یہ واضح فرق ہے دینی علم کا اور دنیاوی فنون کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسا علم سیکھے جس کی غرض اللہ کی رضامندی ہو اور اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو، لیکن اس کی غرض صرف یہ ہو کہ اس کے ذریعے دنیا کا مال، دنیا کی عزت حاصل کرے، وہ شخص قیامت کے دن جنت کی ہوا بھی نہیں کھائے گا۔ عالم بنتا ہے اس نیت سے کہ مجھے عالم کہلاؤں، بڑا اونچا مرتبہ مل جائے، ریڈیو ٹیلی ویژن پر پروگرام ملیں، ایک پروگرام کا 20,000 روپیہ یومیہ مجھے ملے، اور پورے عالم میں میری شہرت ہو، جناب بہت بڑے سکالر صاحب، سیاہ کالر منہ کالر والے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں گندگی پھیلانے کے لیے، اور وہ گند پھیلا کر چلے گئے۔ اگر وہ سچ بات بھی کہتا ہے اور پیسے کمانے کے لیے سے بیٹھتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ اور جو آدمی چٹائی پر بیٹھ کر مسجد میں بغیر کسی غرض کے اللہ کی مخلوق کو دین کی تعلیم دیتا ہے، اس نیت سے کہ یہ اللہ کے نبی کا لایا اور نور پھیلے اور لوگوں سے ظلمتیں ختم ہوں اور ہدایت عام ہو جائے، وہ جنتی ہے، اس لیے کہ اس کی دنیا غرض نہیں ہے۔ الغرض دین کے کام کرنے والوں کو نبی کی سنت محبوبہ کے مطابق اس کام میں سب سے پہلے نیت کا درست کرنا ضروری ہے کہ دین کا علم اس لیے حاصل کرنا کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ جہالت سے اللہ کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے، اور دین کا علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ آدمی کو اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اب دیکھنا ہے کن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، وہ کہاں سے سمجھ میں آئیں گے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے سمجھ میں آئیں گے کہ اللہ جل شانہ کن کن کاموں سے راضی ہیں اور کن کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ بس اسی کو حاصل کرنا علم دین ہے، اور جہالت خسارہ ہے۔ وہ غالباً عطار رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، لجاہل گریزند چوں تیر باش، میا موختہ چوں شکر شیر باش۔ جاہل سے ایسے بھاگو، جاہل گریزند چوں تیر باش، جیسے کمان سے تیر نکل کے بھاگتا رہا، ایسے جاہل سے بھاگو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاہل سے نفرت کرو۔ جہلا کی محفل کو اختیار کرنا ان میں علم پھیلانے کے لیے عین سعادت ہے، اور اگر جہلا میں بیٹھ کے جاہل بن جائے، رات دن گائے بھینس کی باتیں کرتا رہے کہ گاں کیسے ہوتی ہے، وہ بھینس کیسے ہوتی ہے، کس موسم میں دودھ دیتی ہے، کس موسم میں دودھ، کٹیا کیسے کرتی ہے، بکری کیسے کرتی ہے، بھیڑ کیسے کرتی ہے، تو وہ خود جانور بن جائے گا۔ ہاں اگر ان لوگوں میں بیٹھ کر جن کے پاس سوائے جہالت کے کچھ نہیں، علم پھیلانے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرے گا تو یہ بھی سعادت مند بن جائے گا اور وہ بھی سعادت مند بن جائیں گے۔ لیکن علم والے کو علم والے کی صحبت ہی اختیار کرنی چاہیے، اس سے اس کے علم میں مزید اضافہ ہوگا، اور کثرت سے جاہلوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اس پر جہالت کا غلبہ ہو جائے گا۔ تو زجاہل گریزند چوں تیر باش، میا موختہ چوں شکر شیر باش۔ جیسے دودھ اور چینی آپس میں مل جاتے ہیں، ایسے گھل مل نہ جاؤ ان میں، اور کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، بغیر علم کے اللہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ بی اے ڈبل ایم اے اور پی ایچ ڈی لندن سے نیو یارک سے کر کے خدا کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ خدا کی شناخت ہوگی اللہ کی کتاب اور نبی کی حدیث سے۔ وہ علم جو آسمان سے نازل ہوا ہے وہ ہی ذریعہ بنے گا اللہ کی شناخت کا۔ تو اس پہلی حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اس سے وہ حلال و حرام کو پہچان جائے، شرک اور بدعت میں پہچان کر لے، سنت اور توحید کو پہچان جائے، شرک و بدعت کو پہچان جائے، گمراہی اور ہدایت کو پہچان جائے، جنت کے راستے کو سمجھ لے، جہنم کے راستے کو سمجھ لے۔ احکامات ضروریہ سے واقف ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ اسی علم سے حاصل ہوگا
نہ کہ پرائمری داخل ہو کے گریجویٹ بن کر اور وہاں پہنچ کر پی ایچ ڈی کر کے حاصل ہوگا. وہ سندیں ہدایت کی سندیں نہیں ہیں، وہ سندیں ٹکڑا کمانے کے طریقے بتانے کی سندیں ہیں. اور جو لوگ دین حاصل کرتے بھوکے وہ بھی نہیں مرتے. اس سے یہ مطلب نہیں ہے، میں اپنے مزاج کو الگ چھوڑ کے بات کہتا ہوں، ان چیزوں کو حاصل کرنا حرام نہیں ہے، ان کو بھی حاصل کرو تاکہ طاقتور بن جاؤ اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو کے ان کی زبان میں گفتگو کر سکو، ان کے دلائل ان کی زبان میں ان کو دے سکو. یہ بھی عین سعادت ہے. لیکن اپنا وہ کہتے اپنی بنیاد تو مضبوط ہو نا، اپنی بنیاد ہی مضبوط نہیں، جب ان کے پاس جا کے بیٹھو گے وہ تم پر غلبہ پا جائیں گے. وہ اپنی شیخی جتائیں گی، جناب سائنس یہ کہتی ہے، جناب ترقی یہ ہوگی، یہ فلاں یہ ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، آدمی الٹا اڑنے لگ گیا ہے، آدمی نیچے جانے لگ گیا ہے. اس قسم کی الٹی الٹی باتیں کر کے آپ کو مروب کر لیں گے. پہلے دین سمجھو، دین سمجھنے کے بعد پختگی اختیار کرو، پھر ان فنون کو حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے. میرا اپنا مزاج ہے، لیکن عوام کے لیے یہ حکم یہی ہے کہ ان فنون کو حاصل کرنا چاہیے. ان کو تابع کرو، دین کو ان کے تابع نہ کر دو. نمبر 2 حدیث حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم طلب کرے اس لیے کہ وہ عالموں کے برابر بن جائے، نیت پر گفتگو فرما رہے ہیں، اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ وہ عالموں کے برابر بن جائے، یا اس لیے کہ بے وقوفوں سے جھگڑا کرے اور بحث کرے، یا اس لیے کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف پھیرے اور اس کو اللہ دوزخ میں داخل کرے گا، جو اس دنیاوی غرضوں کے لیے کہ لوگ مجھے عالم کہیں، بڑا اونچا آدمی ہوئے. جناب وہ صاحب خطیب ہیں، تقریر کرتے ہیں، جناب کیا بات ہے، وہ پھول جھڑتے ہیں اور جملے ایسے چلتے ہیں جیسے زنجیر بنی ہو. اس نیت سے کوئی آدمی تقریر کرتا ہے، درس دیتا ہے، تو یہ اس کا دنیا میں اس کو مل جائے گا، آخرت اس کی تباہ و برباد ہو گئی. جیسے کچھ لوگ ہیں مثال کے طور پر عملیات کرتے ہیں بیٹھ کر، ایک طبقہ عمل کرتا ہے اس لیے کہ جناب تسخیر ہو جائے اور صبح سے شام تک میرے پاس عورتوں کی بھیڑ لگی ہو، کیونکہ پیری تو عورتوں سے ہی چمکے گی نا. تویز لینے کے لیے آئیں گی، دم کرانے کے لیے آئیں گی، میرا پائے میں کو تنگ کریں دے، میرا بھرا میں کو تنگ کریں دے، میری بھرجائی میں کو تنگ کریں دے، کو چوڑ کے مرے. پھر پیر صاحب بیٹھ کے جناب پھولتے ہیں، کہتے ہاں یہ کر لے صاحب 5000 روپیہ گننا تلی تے سروں جمع. کوئی آدمی اس نیت سے عملیات اور چلے کشی کرتا ہے تو وہ جہنم کا راستہ خریدتا ہے، جنت کا راستہ نہیں خریدتا. ہاں جو آدمی اللہ اللہ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کو اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہمارے سلسلے کے بزرگ پیر جی عبداللطیف صاحب چیچاوتی میں گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے بہت عرصہ ذکر اذکار میں مشغول رہنے کے بعد میرے حضرت یعنی شاہ عبد القادر صاحب نے فرمایا، پیر جی کوئی آدمی اللہ کا نام پوچھنے کے لیے آ جایا کرے، کوئی دعا کے لیے آ جایا کرے تو بتا دیا کرو. اب لوگ آنے شروع ہو گئے. میں نے خود دیکھا، ان کی خدمت میں 2-4 برس رہا ہوں، رات کو 2 بجے لوگ اٹھا لیتے تھے، پیر جی بچہ روندا پہ دم کرو. تو رات کو 2 بجے دم کرانے کے لیے کیا مطلب ہے؟ محلے کی عورتیں آ گئیں، دگ 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 دروازہ کھٹکھٹایا، پیر جی بال چپ نہیں کرتا، دم کر دو، طویل لکھ دو. استغفر اللہ اتنا کہہ کے بیٹھ جائے. اچھا بھائی دروازہ کھول، پھونک ماری چلی گئی. ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں تشریف لائے اور پیر جی فرماتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھنے لگے پیر جی کہیں تنگ تو نہیں ہوتے ہو، کہیں گھبرا تو نہیں جاتے ہو، پریشان تو نہیں ہوتے؟ فرمانے لگے میں نے عرض کیا حضرت بہت تنگ کرتی ہیں یہ عورتیں جو ہے نا، اور بندے بھی بہت تنگ کرتے ہیں. وہاں کہ توبہ کرو، توبہ توبہ. یوں ہاتھ بڑھایا حضرت نے، وہاں توبہ کرو، یہ سوچ لیا کرو بھیجنے والا کون ہے. یہ ہے دنیا دار تعویذوں والے میں اور اللہ والوں میں فرق. اللہ والے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کرتے ہیں، اور یہ جو پیران تسمہ پا بیٹھے نا، اور شیر کی طرف پنجے مارنے والے، یہ تو محض جلب منفعت کے لیے بیٹھے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے. اس قسم کے لوگوں کا ٹھکانہ ٹھیک نہیں ہے. وہ عالم
جو اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے اور لوگوں پر اپنی دھاپ جمانے کے لیے اس قسم کا علم حاصل کرتا ہے کہ میرا بول بالا ہو، وہ بھی گناہ میں مبتلا ہے۔ نیکی اسی کو ملے گی جو خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی سنت کے مطابق لوگوں میں روشنی پھیلانے کے لیے چلے گا۔ دو حدیثیں اور مختصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کہیں سے، اللہ تعالیٰ علم کو کہیں سے اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کے بندوں سے ایک دم چھین لے۔ علم یکدم نہیں چھین لیا جائے گا، ہوگا کیا؟ لیکن علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ عالموں کو اٹھا لے گا۔ علماء ربانیین ختم ہو رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، شروع ہو جاؤ کراچی سے لے کر اوپر تک، کتنے بڑے محدثین، فقہا، مفسرین چلے گئے۔ کام تو چل رہا ہے لیکن اس مرتبے کے آدمی بہت کم رہ گئے۔ فرمایا اللہ پاک عالموں کو اٹھا دے گا، یہاں تک کہ جب کوئی جاننے والا نہ رہے گا تو لوگ اپنے سردار جاہلوں کو بنا لیں گے۔ جیسے پاکستان میں 8 سال جاہلوں کا سردار خبیث اول پرویز غیر مشرف مفتی بن کے بیٹھا رہا، سب سے بڑا اکبر شیطان اس دور کا، بہت بڑا شیطان، جس نے دین کی اتنی کھلم کھلا مخالفت کی کہ ابو جہل بھی نہیں کر سکا۔ اتنا خبیث انسان ہے یہ، کہتا ہے میں تم سب سے زیادہ اچھا جانتا ہوں دین کو، حالانکہ اس بھڑوے کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا شریعت کے مطابق۔ اس قسم کے جو جاہل لوگ ہوں گے وہ اپنے آپ کو عالم بنا کر بیٹھ جائیں گے۔ جب عالم نہیں ہوں گے تو پھر ٹی وی پر مذاکرہ کرنے والے آن لائن مولوی، آن لائن، پہلے وہ 10 ربیہ بدماش جو تھا وہ تھانے میں آن لائن ہوتا تھا، ہر روز اس کو حاضری لگوانی پڑتی تھی، اب مولوی آن لائن ہو گیا، وہ ٹیلی ویژن پر اور ریڈیو پر مولوی آن لائن موجود ہے۔ 20,000 روپیہ، 30,000 روپیہ، 40,000 روپیہ گھنٹے کا ملتا ہے، وہاں جا کے بک بک کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اس قسم کے جہلا جو ہیں وہ اپنے آپ کو مولوی بنا کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا صلوات اللہ وسلام علیہ، عالموں کو اٹھا دے گا یہاں تک کہ جب کوئی جاننے والا نہ رہے گا تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے۔ ہر چوک میں منشی بیٹھا ہے وہ فتویٰ دیتا ہے، ہر انجمن کا جو صدر ہے، سیکٹری ہے، وہ مفتی ہے، اور جتنے بھی یہ ایم پی ایم این اے سب مفتی ہیں، اور جتنے بھی یہ پھرتی ہیں نا چھنالے، یہ کونسلریاں بن گئی ہیں، ناظمنیاں بن گئی ہیں، یہ ناظمنیاں کونسلریاں یہ بھی مفتیاں ہیں، سبحان اللہ، فتوے دیتی ہیں جناب۔ تو اس قسم کے جہلا جو ہے وہ مفتی بن جائیں گے، خود بھی تباہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی تباہ کریں گے۔ استغفر اللہ، دیکھ رہے ہم آنکھوں سے۔ آخری حدیث حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے لیے بھول جانا آفت ہے، علم بھول جانا ایک آفت ہے، اور نااہل کے آگے اس کا بیان کرنا اس کو برباد کرنا ہے۔ نااہل کے آگے اس کو بیان کرنا اس کو برباد کرنا، جو اہل ہی نہیں ہے اس کے سامنے کیا تم دین بیان کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خلوص کے ساتھ یہ دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ جس علم سے اللہ کی پہچان نہیں وہ علم نہیں ہے، وہ خود جہالت ہے کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی شناخت اور علم صحیح وہ جو وحی کے ذریعے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین المہدیین واجعلنا من الراشدین المہدیین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک وطاعت حبیبک۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.